رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واہ اور من جو یک نت فرمان بردار بنی رہی، یعنی عاجز رہی، اطاعت کرتی رہی۔ یک نت، یہ تا ساکن، یہ مؤنث غیب کی نشانی ہے۔ وہ عورت جو عاجز بنی رہی، من سے کن، تم ساریوں میں سے، للہ، اللہ کی، ورسول ہی، اور اس کے رسول کی، واہ اور تعمل، عمل کرتی رہی، صالحہ، نیک، نوتے ہاں، ہم اسے عطا کر، نوتے ہم عطا کریں گے ہاں اسے، اجرا ہاں، اس کا اجر، مرتین، دو مرتبہ، دو چند، واہ اور آتدنا، ہم نے تیار کر رکھی ہے لا اس کے لیے، رزقاً، رزق کریما، رزق کریم، یا نساء، یا اے نساء النبی، اے نبی کی ازواج، لستنہ، نہیں ہو تم، کا کی طرح، خدن، کسی ایک عورت کی طرح، من النساء، من سے نساء، عورتوں میں سے، ان اگر اتقیتن، تم پرہیزگاری اختیار کرو، فاپس لا نہ تخدانا، نرمی نہ کیا کرو، بالقول، بات کرتے وقت، فاپس یتما، تمہ کرنے لگے گا، الذی، وہ، فی، جس کے قلب ہی، دل میں، مرض، بیماری ہے، روگ ہے، اور کلنا، گفتگو کیا کرو، قولاً، گفتگو، معروفا، بڑی معروف، وکرنا، اور ٹھہری رہو، فی میں بیوتکن، اپنے گھروں میں، واہ لانا تبرجنا، نہ نمائش کیا کریں اور اپنی زینت کی، ولا تبرجنا، اور اپنی زینت، زیب و زینت کی آرائش نہ کیا کریں، تبرجو، جیسے نمائش ہے جاہلیت، جہالت میں، اولا، پہلے، جیسے سابق دور جہالت میں رواج تھا نمائش کرنے کا، واہ اور اقیمنا، قائم کرو، صلاۃ، نماز کو، واہ اور آتینا، دو، زکات، زکات، واہ اور اتینا، اطاعت کیا کرو، اللہ، اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، انما، بے شک، یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے، لے ان یذبا، لے کہ ان، لے ان کہ یذبا، ان مقدرہ ہے، یہ مضارع ہے، مضارع ہے، اذبا، یذبو تھا، یذبا بنا دیا گیا، لے ان یذبا، کہ وہ دور کر دے، انکم، تم سے، رجسا، رجس کو، پلیدی کو، آل البیت، نبی کے گھر والوں سے، واہ اور یطہرکم، اور پاک صاف کر دے، تطہیرا، بالکل پاک صاف کرنا، آیت تطہیر اسے کہتے ہیں، اور یہ آل بیت پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے، ازواج مطہرات، اور بالخصوص 5 تن پاک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے جن ہستیوں کو بلایا، امام حسن، امام حسین، اور سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ، آپ نے ان کو بلا کر اپنی چادر تطہیر کے نیچے لیا، آیت تطہیر، یہ وہ آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، واذکرنا، اور یاد رکھو، ما جو یتلا، پڑھی جاتی ہیں،
فی میں بیوت کننا، فی میں بیوت گھروں کننا تم ساریوں کے، من آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، والحکمت اور حکمت، ان اللہ بے شک اللہ کان ہے لطیفاً بڑا لطیف، خبیرہ بڑا خبر رکھنے والا ہر بات۔ ان بے شک المسلمین مسلمان مرد، والمسلمات اور مسلمان عورتیں، مومنین والمومنات مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین فرمانبردار مرد، والقانتات فرمانبردار عورتیں، والصادقین سچ بولنے والے مرد، والصادقات سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین صابرین مرد، والصابرات صابر عورتیں، والخاشعین عاجزی کرنے والے مرد، والخاشعات عاجزی کرنے والیاں، والمتصدقین خیرات کرنے والے مرد، والمتصدقات خیرات کرنے والیاں، والصائمین روزے دار مرد، والصائمات روزے دار عورتیں، والحافظین حفاظت کرنے والے مرد، فروجہم اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی، اپنے سطر کی، والحافظات اور حفاظت کرنے والیاں، والذاکرین ذکر کرنے والے مرد اللہ کا کثیرن بہت زیادہ، والذاکرات اور ذکر کرنے والیاں، اعد تیار کر رکھا ہے اللہ نے لہم ان کے لیے مغفرتاً مغفرت، و اجرن عظیما اور اجر عظیم، اور ما نہیں کانا ہے لمومن کسی مومن مرد کو، ولا لا نہ مومنت اور نہ مومن عورت کو، اذا جب قضا فیصلہ فرما دے اللہ و رسولہ اور اس کا رسول، امرن کسی معاملے میں، ان کے یکونا پھر ہو، لہم انہیں، خیرت کوئی اختیار، من امرہم ان کے امر میں۔ بڑی اہم آیت کریمہ ہے ہر حوالے سے، عامت المسلمین کے لیے بھی ہے اور اپنی شان نزول کے لیے خاص بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب، عین میم یہ میم ماں امیمہ بھی ہے، الف میم یہ میم ماں امیمہ بھی ہے۔ آپ کی حضرت امیمہ کی بیٹی زینب بنت جاش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح زید بن حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے لیے آپ نے پیشکش کی اور فرمایا کہ ان کا نکاح ان کے ساتھ کیا جائے۔ تو چونکہ خاندانی گیپ تھا تو وہ پہلے محسوس کیا انہوں نے، عبداللہ بن جاش نے اور زینب بنت جاش نے، لیکن بعد میں جب یہ آیت کریمہ جبریل لے کے آ گئے علیہ السلام اور انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی تو انہوں نے وہ آمادہ ہو گئے، تیار ہو گئے کہ اللہ اور رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر اس کے سامنے کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ اگرچہ کہ وہ نکاح ہو گیا، سال سے ابو کچھ ایک مہینہ وہ نکاح چلتا بھی رہا، لیکن وہ اس گیپ کی وجہ سے کور نہ ہو سکا۔ بعد میں پھر حضرت زید بن حارثہ نے زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی۔ بعد میں پھر چونکہ امر الہی کی تکمیل کے لیے اسباب پیدا ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ایک بڑا کام کرنا چاہتے تھے اور معاشرے کی ایک کبھی جو رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ یا بیوہ سے نکاح جائز نہیں تھا، وہ جو جس نے اس کو پالا تھا مربی کے لیے، اس سے پھر خواتین کے نکاح کا کم ایک دروازہ بند ہو جاتا تھا اور اسے عیب سمجھا جاتا تھا، چونکہ اسلام زیادہ چانس دینا چاہتا ہے خواتین کے لیے، نکاح کے رشتوں کو اوپن رکھنا چاہتا تھا کہ خواتین کو نکاح کا موقع ملے اور رستے کم زیادہ سے زیادہ ہوں، کم نہ ہوں۔ اللہ رب العزت کی حکمت کے تحت پھر وہ ان کا نکاح حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا تھا،
تو اس کی تکمیل کے اسباب پیدا ہو رہے تھے. بعد میں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ حضرت زید نے جب طلاق دے دی ہے تو آپ اللہ رب العزت کی طرف سے نکاح آپ کے ساتھ ہوا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وہی چیز بیان ہو رہی ہے. بڑی قابل توجہ آیات ہیں، غور سے سنیں. واہ اور من جو یاس اللہ نافرمانی کرے اللہ کی، و رسول اور اس کے رسول کی، واپس کرتا ہے کہ دلہ گمراہ ہو گیا، دلالن گمراہی، مبینن کھلی، وہ کھلی گمراہی میں چلا گیا. واہ اور اس جب تقولو آپ نے فرمایا للذی اس کو یعنی زید بن حارثہ کو، انعم اللہ اللہ نے احسان فرمایا علیہ اس پر، وانعمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انعام فرمایا ہے علیہ اس پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا امسک اس زینب بنت جحش کو نکاح میں روک کے رکھ، علیہ کا اپنے اوپر، زوجہ کا اپنی بیوی کو، اپنی بیوی کو، واتق اللہ اور اللہ سے ڈر. یہ چیزیں آپ نے فرمائی، انہیں تنبیہ فرمائی نہ کر، طلاق نہ دے. اور آپ کو اللہ رب العزت نے یہ بات آگاہ فرما دی تھی پہلے کہ اس کا ادھر سے طلاق ہونا ہے اور بعد میں نکاح آپ سے ہونا ہے. آپ اس بات کو چھپا رہے تھے، ظاہر نہیں فرما رہے تھے جو اللہ نے آپ کو بتائی تھی. وَتُخْفِي آپ مخفی رکھ رہے تھے، فی میں نفس کا اپنے جی میں، ما جو اللہ تعالی نے مبدی ہے بادہ یبدو ظاہر کرنا، جس کو اللہ نے ظاہر فرما دیا تھا. وَتَخْشَا آپ اندیشہ محسوس کر رہے تھے الناس لوگوں کا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ متبنہ سے اپنے منہ بولے بیٹے سے اس کی بیوی سے نکاح کر لیا. اللہ رب العزت نے فرمایا چونکہ یہ رسم کبھی ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اور جب آپ جیسی پاکیزہ ہستی یہ کرے گی تو یہ فار ایور کے لیے یہ بیماری اور یہ وبا معاشرے سے ختم ہو جائے گی. واللہ اللہ حق کو زیادہ حق رکھتا ہے ان کے تخشا ہو آپ سے ڈرا جائے، اللہ سے ڈر، ان تخشا ہو آپ اسی سے ڈریں اللہ سے. فاپ لما جب قضا پوری کر لی زید حضرت زید بن حارثہ نے من سے اپنی بیوی سے، واترن اپنی خواہش، طلاق دے دی. یعنی زوجنا ہم نے نکاح کر دیا کا آپ کے ساتھ اس زینب بنت جحش کا، لکئی تاکہ لا نہ یکونا ہو علی المومنین مومنوں پر حرج کوئی حرج تنگی، فی ازواج بیویوں کے بارے میں، ادعیائہم اپنے منہ بولو بیٹوں کے، اذا قضوا جب وہ پوری کر لے منہن ان ساریوں سے، واترا طلاق دینے کا ارادہ. اور کان امر اللہ اللہ کا امر ہونے والا ہے مفعولا پورا. ما نہیں کانا ہے اللہ پر نبی پر، من سے حرجن کوئی حرج، فی میں ما فی اس کام میں ما جو فرض اللہ نے حلال فرمایا ہے، فرض فرمایا ہے، لہو آپ کے لیے. سنت اللہ کی یہی سنت ہے. فی الذین فی میں الذین ان لوگوں کے بارے میں جو خلو گزر چکے ہیں، من قبل اس سے قبل، اور کانا ہے امر اللہ کا امر، قادرن ایسا فیصلہ ہے، مقدورا جو طے پا چکا ہے، جو ہونے والا ہوتا ہے. الذین وہ لوگ یبلغون پہنچاتے ہیں رسالات اللہ کے پیغامات، رسالات، ویخشون اور وہ سارے ڈرتے ہیں اس اللہ سے، واہ نہیں، یخشون وہ نہیں ڈرتے، احدن کسی سے، الا اللہ سوائے اللہ کے، اور کفا کافی ہے باللہ اللہ خسیبا حساب لینے والا. ماں نہیں کانا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا والد باپ، احد کسی کے،
من سے رجالکم تمہارے مردوں سے، اور لیکن رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین آخری نبی ہیں، خاتم ہے ختم کرنے والا نبیوں کی نبوت کو، واہ اور کانا ہے اللہ بے ساتھ کل تمام شیء ان چیزوں کے علیما علم رکھنے والا ہے۔ یا یوہا اے الذین سارے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، اذکرو ذکر کرو اللہ کا، ذکرن ذکر کثیرا کثیر، واہ اور سبحو تسبیح کرو سارے ہو اس اللہ کی، بکرتن صبح و اصیلا اور شام کو، ہوا وہ اللہ الذی جو یصلی رحمت نازل کرتا ہے، صلات بھیجتا ہے، علیکم تم پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، لام سے لیتا کہ یخرجا ان مقدر ہے، لام کئی ہے، لے یخرجکم تاکہ وہ تمہیں خارج کرے، من الظلمات ظلمت سے، الی النور نور کی طرف، واہ اور کانا ہے بالمومنین مومنوں پر، رحیما رحم فرمانے والا، تحیتہم ان کے لیے دعا ہوگی، ان کے لیے تحیہ ہوگا، ہدیہ ہوگا، یوم جس روز یلقونہ وہ اس اللہ سے ملاقات کریں گے، یلقو وہ ملاقات کریں گے، نہ یلقو نہ وہ سارے ملاقات کریں گے وہ اس اللہ سے، سلام سلامتی ہو اللہ کی طرف سے انہیں دعا دی جائے گی برگاہ خدا سے، واہ اور حد تیار کر رکھا ہے لہم ان کے لیے، اجرن کریما اجر کریم، یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا بے شک ارسلناکا ارسلہ بھیجا، نا ہم نے کہا آپ کو، شاہدن شاہد بنا کر، و مبشرن مبشر بنا کر، و نذیرن اور نذیر بنا کر، وداعین اور دعوت دینے والا بنا کر، اللہ اللہ کی طرف، بے ساتھ اذن ہی اس کے اذن سے، واہ اور سراجن آفتاب، منیرا روشن، واہ اور بشر خوشخبری سنا دیجئے مومنین مومنوں کو، بے ان بے شک لہم ان کے لیے، من اللہ اللہ کی جانب سے، فضلاً کبیرا فضل کبیر ہے، واہ لا نہ توتے نہ کہنا مانو، نہ اطاعت کرو کافرین کافروں کا، والمنافقین اور منافقوں کا، ودع اور پرواہ نہ کیجئے چھوڑ دیجئے، اذاہم ان کی اذیت رسانی کی، واہ اور توکل کیجئے اللہ اللہ پر، واہ اور کفا کافی ہے باللہ اللہ وکیلا کار ساز، یا ایھا ہے الذین سارے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، اذا جب نکختم تم نکاح کرو مومنات مومن عورتوں سے، ثم پھر طلقتموہن تم ان ساریوں کو طلاق دے دو، من قبل اس کے، ان کے تمسو تم نے مس کیا ہو ہن ان ساریوں کو، فاپس ما نہیں لکم تمہارے لیے، علیہن ان پر، من عدت من سے عدت گزارنا، تعتدون ہاں جسے تم شمار کرو، تعتدون تم گنو عدد کرو ہاں اس کا، یعنی قبل از مس طلاق پر عدت نہیں ہے، جس طرح اس کا مہر قبل از مس اگر مہر مقرر ہے تو نصف ہے، اور اگر قبل از مس مہر مقرر ہی نہیں ہے تو پھر کچھ مت دینا ضروری ہے، اس طرح عدت نہیں ہے، فاپس متے ہننا انہیں کچھ مال دے دو، وسرخوہن اور انہیں جدا کر دو، سراخن جمیلا اچھے طریقے سے، یا ایھا نبی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا بے شک ہم، اخللنا ہم نے حلال کر دی ہیں، لکا آپ کے لیے، ازواج کا آپ کی ازواج، اللہ تی جن کے، اتیتا آپ نے ادا کر دیے، عطا کر دیے، دے دیے، اجورہن ان کے مہر، اور ماں جو مالک یا واہ اور ماں جن کے، یا جو مالکت ملکیت میں ہیں، یمینوں کا تمہارے دائیں ہاتھ کے، مما اس میں سے جو افا اللہ نے عطا کیا، اللہ نے مال غنیمت میں دیا، مال فے کے طور پر دیا، افا
اللہ نے علیکہ آپ کو وا اور بناتے کا اور آپ کے لیے جائز ہے نکاح کے لیے بناتے امے کا چچا کی بیٹیاں و بناتے اماتے کا پھپھیوں کی بیٹیاں و بناتے خالے کا اور ماموں کی بیٹیاں و بناتے خالاتے کا اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں اللہ تھی جنہوں نے ہاجرنا ہجرت کی ماہ کا آپ کے ساتھ. یعنی یہ ایک خاص بات ہے. اسلام نے خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے چچا پھپھی ماموں خالہ ان کو پہلے نمبر پہ کاؤنٹ کیا ہے تاکہ خاندان مضبوط رہے جڑے رہے لوگ آپس میں بھائیوں کے اندر محبت تعلق بہنوں کے اندر تعلق بھائیوں بہنوں میں اور یہ چیزیں زیادہ بڑھتی رہیں. یہ قابل توجہ بات ہے. واہ اور امراتن عورت مومنہ ان اگر وہ آبت وہ نظر کر دے نفسا اپنی جان نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کے بغیر مہر کے بھی جائز ہے. عورت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دے تو اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزاکات نکاح مہر کے بغیر بھی جائز ہے. لیکن یہ عام مومن کے لیے نہیں. ان ارادہ اگر ارادہ نبی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارادہ ہو ایستن کے خواہ کہ وہ اس سے نکاح کرے خالصتاً یہ اجازت بغیر مار کے نکاح کی ہبہ کی صورت میں صرف رسول اللہ کے لیے خالصتاً خالص لکا آپ کے لیے من دون المومنین دیگر مومنوں کے علاوہ. کا تحقیق علمنا ہمیں خوب علم ہے ما جو فرضنا ہم نے مقرر کیا علیہم مسلمانوں پر فی کے بارے میں ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں اور ما جو مالکت ان کی کنیزیں ہیں ایمانہم دایات کی جو ان کی ملکیت میں ہیں دایاتوں کے لکئی تاکہ لا یکون نہ ہو علیکہ آپ پر حرج ان کسی قسم کی تنگی. یعنی یہ جو اتنا نکاح میں وسعت آپ کے لیے رکھی گئی ہے اجازت دی گئی ہے یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ آپ کے ذریعے سے تبلیغ اسلام پیغام اسلام کو آگے پھیلانے میں آسانی پیدا کر دے. مختلف قبیلوں سے خاندانوں سے جب خواتین آپ کے نکاح میں آئیں گی آپ کا پیغام وہاں تک بھی چلا جائے گا ان فیملیوں میں نرمی پیدا ہو جائے گی. حکمت عملی ہے لکئی لا یکون علیکہ حرج وکان اللہ اور اللہ ہے غفوراً غفور رحیمہ رحیمہ. ترجی امید پر چھوڑ دیں یعنی کسی بیوی کو آپ امید پر چھوڑ دیں یا دور کر دیں. ترجی دور کر دیں منتشا جسے آپ چاہے من ہونا ان میں سے اپنی بیویوں میں سے چونکہ تعداد زیادہ تھی آپ کو یہ اختیار کیا جا گیا تاکہ آپ سیٹلمنٹ رہیں آپ ایزی ڈیل کر سکیں کہ آپ جس کو چاہیں بلا لیں وہ تو وی اور پاس رکھیں الہی کا اپنے منتشا جسے آپ چاہیں واہ اور من آپ ابتغیتا اگر آپ طلب کریں ممن جن کو اس میں سے جن کو ازلتا آپ نے دور کر دیا علیحدہ کر دیا جس بیوی کو آپ نے علیحدہ کیا اگر پھر آپ اس کو بلانا چاہیں فلا جناح علیک آپ پر کوئی قید نہیں ہے حرج نہیں ہے. ذالک یہ ادنا زیادہ قریب ہے اس سے پوری توقع ہے ان کے تکرر ٹھنڈی ہوں گی آیونہن ان کی آنکھیں جب آپ انہیں دوبارہ بلائیں گے اپنے پاس اور آپ انہیں اپنی صحبت سے نوازیں گے قربت سے نوازیں گے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. ولا یخزلنا اور وہ حزن محسوس نہیں کریں گی. ولا ویرضینا اور وہ خوش رہیں گی راضی ہوں گی آپ سے بما اسات اس کے جو آتے ہی تھا آپ انہیں عطا فرمائیں گے. کلہن سب کی سب واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں وکان اللہ اور اللہ علیما حکیما حلیما اللہ بڑا علیم اور حلیم ہے. لا یخل حلال نہیں ہے لکا آپ کے لیے نساء دوسری عورتیں من بعد اس کے بعد واو لا نہ ان تبدلا کہ آپ تبدیل کر لیں بہن ان ازواج سے من ازواج ان دوسری بیویاں واو لو اگرچہ آ جابا کا آپ کو پسند آئے حسن و ہننا ان کا حسن یعنی ان کی اخلاق کی اور ان کی دوسرا جو مارل اور کریکٹر بلڈنگ کریکٹر جو ہے وہ آپ کو بہت اچھا ہی لگے اس کے باوجود ابھی آپ ان بیویوں میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے اگر وہ فوت بھی ہو جاتی ہے یا اس کے باوجود بھی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں کریں گے کیونکہ اب ان 9 ازواج نے
آپ کے لیے اپنے آپ کو دنیا چھوڑ کر آپ کے بارگاہ میں آ گئی ہے، حالات جیسے بھی ہوئی ہے یہ آپ کے ساتھ نبھائیں گی، الا مگر ماں جو ملکت یمینوں کا، جو کنیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں ان کے لیے رعایت ہے، وہ ان کے ساتھ ہو، آپ کرنا چاہیں نکاح تو کر سکتے۔ وکان اللہ، اور اللہ علی کل شیء رقیبا، اللہ پر کل شیء ہر چیز پر رقیبا نگران۔